ہم کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں اسی کیفیت میں دن گزر گئے. ایک نسل ڈھونڈنے کی پوری آزادی کے پہلے اس کے بعد کور میں گئی. اب جو ہے نا تو ان کو اردو آتی ہے، نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے. اب اور تعلق کمزور ہو گیا. یہ مہینہ جب قرآن کا کہتے ہیں آپ تو اس کو قرآن کا مہینہ بنائیے. آپ عربی زبان سیکھیے، اپنے پاس علم حاصل کرنے کی کوئی عمر تھوڑی، کوئی عمر نہیں ہے. اور طاقت پر شکلا کہ ماں کی گود سے قبر کے گڑے میں پہنچنے تک تم طالب علم. دنیا کے کسی لٹریچر میں آپ کو اتنا طاقت کو جملہ نہیں ملے گا علم کے حصول. ایک علم کے حصول کے لیے ایک ایمان والا ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچے تک جب تک کہ مر نہیں جاتا ہو طالب علم رہتا. تو میں اور آپ طالب علم ہی ہیں. ٹیوشن لگائیں، وہ کتابیں خرید کے لائیں جن کو آپ عربی کو پڑھ سکتے ہیں مگر کسی استاد سے. یا کوئی استاد مل جاتا تو چھوڑیے مت اس کو، چین سے بیٹھے مت دیجیے. ان سے کہیں صاحب اس کو پڑھیے، میں آپ کو فیس دوں گا. جس طرح آپ بچے کی ٹیوشن فیس دیتے ہیں اس طرح اپنی پینشن میں سے ٹیوشن فیس دیجیے، اپنی آمدنی میں سے کچھ فیس دیجیے. اور بہت سیریس ہو جائیے، بہت سنجیدہ ہو جائیے اس بات پر کہ صاحب میں قرآن سے اپنے تعلق کو میں اس افسوسناک کیفیت میں نہیں رہوں گا کہ جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ تعجب کریں گے کہ مغربی دنیا میں جہاں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو عربی زبان سیکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے ان کا عربی زبان سیکھنا مشکل ہے یا آپ کا عربی زبان سیکھنا مشکل ہے؟ آپ بتائیے. کیونکہ نئی زبان ہے نا بھائی. میں نے اور آپ نے تو بچپن میں قرآن ختم کیا نا. وہ لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. بھائیوں آپ کو مشکل نہیں کر سکتا. پھر یہ تو عام ہو جائے گا پروسیس انشاءاللہ. آپ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تو پوری دن کے ڈر میں اتفاق سے سب قبلہ کو بیٹھے ہیں تو پھر قبلہ کو ہو کے آپ بول رہے ہیں کوشش کرتے ہیں. آپ ایسا کرنا ہے، کوشش کی اپنی سی برتن کوشش یا کم از کم رمضان کے استغفار میں اتنا تو کیجیے کہ جس مسجد میں آپ جائیں گے، سمجھ لیجیے اسی مسجد میں آپ آ رہے ہیں تو حافظ صاحب سے پوچھیے کہ بھائی حافظ صاحب آپ کتنا معاشی پڑھانے والے ہیں. شروع میں 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، بعد میں 1.25 پارہ پڑھتے ہیں. اب وہ انہوں نے کہا 1.5 پارہ پڑھتا ہوں پڑھوں گا میں اتنے دنوں تک. تو آپ گھر سے اس کا ترجمہ پڑھ کر آئیے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ گھر میں لائیے، آسان سلیس زبان میں سمجھ میں آئے گا. 1.5 پارے کا پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے. جوش میں آ کے فیصلہ نہ کیجیے کہ میں پہلے 1.5 پارے پڑھوں گا عربی متن اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا. تو 2-4 دن کریں گے، بعد میں تھک جائیں گے. نہ عربی متن پڑھیں گے نہ ترجمہ پڑھیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے، پھر اسٹیمنا باقی رہا تو عربی متن بھی پڑھی. کیونکہ عربی متن تو سننے والے ہیں نا، عربی متن تو آپ سننے والے ہیں نا بھی. تو اس طرح سے جیسے رمضان ختم ہو گیا انشاءاللہ 29 شب تراویح ختم ہو گئی.
آپ کا اور میرا قرآن مجید کی طرف آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتاب پوری کی پوری آپ سے کیا کہہ رہی ہے. صرف سورہ فاتحہ نہیں، صرف سورہ ناس نہیں، بلکہ پورا قرآن اپنے ماننے والے سے کیا کہتا ہے، اس کو کیا سمجھائے گا، اس کا تعلق اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان سے کیسا کرواتا ہے، مجرم قوموں کے تذکرے کیسے ہیں قرآن میں، نہیں ماننے والوں کی دھمکیاں جو مالک کائنات کی طرف سے وہ معلوم ہو گیا، کیا کیا جنت کی نعمتیں، ایسی ایسی جنت کی نعمتیں بھی چاہتا ہے جو ابھی نکل کے سیدھا ادھر چل جانا، ایسی نعمت بھری جنتیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، یہ سب سے آپ گزرے، آپ کی شخصیت میں زبردست تبدیلی آئے گی، آپ کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا، آپ کا لوگوں سے معاملات ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نہیں جانتے کہ کتنے اینگلز سے، کتنے زاویوں سے میری آپ کی تربیت ہوئی. پھر آپ ظاہر ہے کہ رمضان کا پورا روزے سے دن گزرے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہے. تو میں آپ سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں، اپنا کڑا احتساب کرنا ہے. یہ پورا مہینہ احتساب کا مہینہ، سیلف انٹروسپیکشن کا مہینہ. ذرا انگریزی میں سننا چاہیے، سیلف انٹروسپیکشن. میں اپنے آپ کو ٹٹولوں گا، سنگالوں گا، اپنا کڑا احتساب کروں گا. دوسرے دن کی لیاقت کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے، وہ نہیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، اس لیے کہ میں اپنے مالک کے حضور میں ہی کھڑا رہوں گا، اور جمع پوری پھیل رہے گی پوری کی پوری. اب مجھ سے اکیلے سے حساب لیا جائے تو اس حساب سے پہلے اپنا حساب کر لیجیے، اپنی کمزوریوں کو دور کیجیے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانا. میری آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرام کا شائبہ تو نہیں ہے. توبہ اللہ کر کے میں اس کی معافی چاہوں گا، اللہ بہت معاف کرنے والے. رشوت کے پیسے تو نہیں لا رہا ہوں گھر میں، چیک لگائیے اسے، اور آپ اور میں خود فیصلہ کریں کہ میں مر جاؤں گا انڈیا میں رگڑ کر، لیکن میں حرام مال گھر میں نہیں لاؤں. اپنے بچوں کی بھوک کو حرام مال سے نہیں مٹاؤں گا. یہ فیصلہ کریں. خرچ کہاں کر رہے ہیں، آمدنی کا بولتے ہیں، خرچ کا کم بولتے ہیں. میں کہاں خرچ کر رہا ہوں پیسہ، شادیوں میں لٹا رہے ہیں، دعوتوں میں خرچ کر رہے ہیں، قسم قسم کے کھانے بنا رہے ہیں جو کھا بھی نہیں سکتے ہوتے. ایک دم ایسا بے بنوبست خرچ کر رہے ہیں. اب کیجیے، دیکھیے کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. کیا اچھا ہے وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں لگے، بس وہی پیسہ ہے جو آپ کا ہے، ورنہ جو بچا کے رکھیں گے آپ کا نہیں ہے، وہ دوسرے ورثہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کا میرا پیسہ تو وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں آگے بھجوا دیں. تو آمدنی اور خرچ میں حقوق ادا کر رہا ہی نہیں کر رہا ہوں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، جن کو آپ کو تقسیم کرنا ہے جائیداد، اس میں ان کا وہ اپنا حساب کرنا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب بہت اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ سے کہتے ہوئے، لیکن بتا دوں کہ میں پچھلے 10 سال سے اپنی بہن سے میری بات چیت کی بند. اتنا غصہ ہے جناب، اتنا غصہ ہے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. لیکن مولوی کو پوری ٹریننگ مل جاتی ہے، غصے کو برداشت کرنے کی، اور جماعت کو بہت ہی مار مار کی ٹھیک کرتی کہ بھی احتساب ہوتے اور یہ ہوتے وہ ہوتے سب ہوتا. کتنے سال گزر گئے، ارے کیوں نہیں جاتے اس کے پاس،
ایک عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کر سکتے آپ اپنے بہن سے اپنے تعلقات کو منقطع کر کے رکھا 10 سال سے جائیے اس کے پاس، اس کے سر پہ ہاتھ کے لیے بڑے ہیں آپ، ماں باپ کی ماں کے پیروں کو سہلائیے اور کہیے کہ ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پیروں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، اپنے تمام رشتے داروں کا اور سب کا آپ کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کی تیاری میں شامل کر دیجیے۔ اس کے استقبال سے پہلے میں یہ سب ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتا ہوں بھائی، آپ کو دکھ دیا مسلمان کا پاگل، آپ کا پیسہ لیا میں یہ پیسہ واپس کرنے کے لیے میں مقروض ہوں کہ آپ کو دے دوں گا اور رشتے مانگ لیجیے جو کچھ بھی کرنا ہے، سیٹل کر لیجیے، چیزوں کو سیٹل کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کو سیٹل کرنے کا وقت ملے۔ قیامت کے دن آپ کو اس کو وقت نہیں دیں۔ عبادات کا اہتمام بہت سختی کے ساتھ، میں چیز پڑھ رہا تھا، میں اس کو جب بھی سوچتا ہوں تو ایک بہت تھرلنگ سینسیشن ہوتے ہیں مجھ کو۔ صحابہ کی اگر تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تو صحابہ اس غم میں بیمار پڑ جاتے تھے، اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ چارپائی سے لگ جاتے تھے، مطلب چاپیرے جا کے پڑ جاتے۔ تکبیر اولیٰ یعنی پیش امام کے ساتھ جو ہے آپ نماز میں داخل ہو، وہ چھوٹ گئی، جماعتیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ دیر سے داخل ہوئے پڑی تو تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا، ہم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان۔ ہم نمازوں کے لیے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیے، پہلی صف میں جگہ جیت لیجیے، جگہ جیت لیجیے، بولو میں آپ سے، جگہ حاصل کر لیجیے، نہیں بولنا اچھی اردو نہیں بولنا، جگہ جیت لیجیے اور پہلی صف میں شامل ہو کر اہتمام کیجیے پورا رمضان، گیئر اپ ہو جائیے، اتنا اپنا بیلٹ ٹائٹ کر لیجیے، اپنی کمر کس لیجیے اور اس کا اہتمام کیجیے۔ ہر کام آپ احسن طریقے سے کریں، اچھے سے اچھے طریقے سے۔ آپ تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے، میں جماعت اسلامی کا ایک بہت ہی ناقص ناکارہ رکن کئی سالوں سے چلا جا رہا ہوں، کھینچتا ہوا، میں اپنا جائزہ لوں، میں جو تحریک سے وابستہ ہوا کیوں ہوا؟ میں اس لیے ہوا کہ یہ تحریک اسلامی، جماعت اسلامی اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کی صورتی ہے، اس لیے میں اس کا رکن بن گیا۔ اب آپ اس تعلق کو، اس رکنیت کا حق ادا کریں، اس وابستگی کا حق ادا کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوڑیے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بھلائیے، اپنی آمدنی کا 2% جیسا جماعت کہہ رہی ہے آپ بیت المال میں داخل کیجیے، ہم داخل نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ بیت المال میں داخل کیجیے، یوم انفاق پر 1 دن کی تنخواہ پوری کی پوری اللہ کی راہ میں دیجیے۔ آپ کا 1 روپیہ جو آپ تحریک کی جماعت کے بیت المال میں ڈالیں گے تو وہ 1 روپیہ مقام، حلقہ، مرکز اور وہاں سے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے تحریک کا، وہاں آپ کے روپیے کا وہاں آپ کے روپیے کا حصہ لگ جائے۔ آپ لوگ بہت انویسٹمنٹ، آپ تو چلی کے لوگ ہیں، یہاں تو کاروبار چلتے ہیں نا بہت، انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کہاں کریں گے آپ؟ اتنا پیسہ لگائے صاحب نے کاروبار، یہ انویسٹمنٹ ہے،
اس میں صلاحیتیں لگائیے، وقت لگائیے اور اس سے وابستہ ہو جائے۔ جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کیجیے۔ اپنے امیر مقامی سے پوچھئے کہ بتائیے میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ اس کے لیے بڑا جگر چاہیے کہ آدمی جا کے پوچھے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں بتائیے۔ اپنے بڑوں سے پوچھئے بتائیے میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھئے کہ صاحب نے کہا میں ایسا زیادہ دوست میں بولی مطلب بہت گنا ہی نہیں ہوئی میرے کو پوری میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، سنیے میں نے اتنا ضرور پیدا کیجیے کہ صاحب میرے اندر کیا کمزوریاں بتائیے۔ اپنی کمزوریوں پر قابو پائیے۔ یہ استقبال رمضان ہے، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اپنی کمزوریوں پر قابو پائیے۔ قرآن مجید کو سکون سے سننے کا اہتمام میں پہلے بتا دیا۔ ایسی جگہ جائیے جہاں تراویح آہستہ آہستہ پڑھی جائے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو ختم کرنے کا عزم کیجیے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ باقاعدہ ٹیوشن لگائیے، بیٹھیے جا کر۔ میں نے کہا میں اکثر کہتا ہوں اجتماع میں تجوید سیکھوں تو میں نے اپنے سے کم از کم جو میرے سامنے کا بچہ اس سے جا کے میں نے قرآن سیکھا۔ میں نے کہا آپ تجوید سکھائیے، اتنا شرما، میں نے کہا شرمانے کی ضرورت کی، آپ سکھائیے ان کو ٹھیک نہیں 2 مہینے بس کلاس آپ کو اچھا مان۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اس پر تو ایک حدیث سنیے، بہت مزیدار حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سنجیدہ کوشش میں لگا رہا اور اسے مر گیا، حفظ نہیں ہو سکا اس کا۔ یہاں پہ ایسا ہے پہلا پارہ پڑھے تو پہلی دوسرے پارہ یاد کی بھول جاتی، وہ پڑھے تو پہلا پارہ بھول جاتی، چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت ڈائنامزم ہے اس میں، لیکن اس پر قابو پانا ہے اور اسی کوشش میں جان چلی جائے تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حافظ کی صورت میں اٹھائیں گے۔ اور کیا چاہیے ہم؟ اس سے بڑی کوئی لالچ ہو سکتی ہے نا؟ حافظ کی صورت میں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ شرط ہے لیکن کہ آپ نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی پوری سنجیدگی سے کوشش کی۔ اچھا یہ دیکھیے، جب آدمی سوچتا ہے کہ میں قرآن کو حفظ کروں، ایک ایسی کیفیت میں دوچار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، بھول تو نہیں گیا میں جہاں خالی بنتا ہے یاد کرنا شروع کر دیں، ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے یاد کرنا شروع کر دیں، بس میں سفر کر رہا اس میں یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا ثواب اس کو یہ ملتا ہے، نیٹ پروفٹ یہ ہے اس میں کہ آپ پوری زندگی اورینٹ ہو جاتا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہوں اللہ کی کتاب سے۔ تو میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ اس کا تیسری چیز میں آپ سے یس کرنا چاہتا ہوں، ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق کرتے ہیں۔ ایسا کون ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے عشق نہیں کرتا؟ ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے، ان کے نام پہ روتے ہیں۔ میں جب کئی دفعہ حج کے لیے گیا تھا یا مشکل تھا اس وقت، تو میں دیکھ رہا تھا کہ مدینہ جب گاڑی کی بس کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف آنسو بہ رہے تھے لوگ، کوئی آپس میں بات چیت کی، کوئی بندے نے سن رہا نہ ادھر بھی ریکارڈ لگے، لوگ خاموش بیٹھے صرف آنسو بہ رہے تھے۔ کیا مبارک سب مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ دنیا میں
کسی بھی شخص کو اتنا نہیں چاہا گیا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. جادو کا اثر رکھتا ہے آپ کا نام آنے پر. تب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا انقلاب برپا فرمایا. آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ نے انسانی دنیا کو بدل کر رکھ دیا. بولتے ہیں نا بدل کر رکھ دیا. کیسے بدلا آپ نے؟ کیا پروسیس تھا وہ؟ کیسے چینج آیا وہ؟ ایک مردار کھانے والی قوم تو بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی. تو اس کے لیے آپ کو مجھ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا. کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا آپ سے عرض کروں انسانی دنیا پر مسلمانوں کی عروج و زوال کا اثر. مولانا علی میاں کی کتاب سید ابو الحسن علی ندوی, ان کے نام سے آج کو بیٹھنا شروع ہو جائے. اتنا بڑا آدمی گزرا, جو کتاب لکھی انہوں نے عربی میں لکھی پہلی کتاب انہوں نے ماذا فضل العالم بانحطاط المسلمین, کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کیا اثر پڑا انسانوں پر. اس کتاب کو پڑھیے. بولیے پڑھیں گے؟ خرید کے پڑھیے. دنیا کی 30 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. دنیا کے بڑے بڑے مفکر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی نشست ثانیہ ہوگی, دوبارہ ترقی ہوگی, تو اس میں اس کتاب کا بہت اہم رول ہے. اس کتاب کو ایسے نہیں پڑھنا ہے لیٹے ہوئے ہیں, نیند بھی آ رہی ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, ایسا نہیں. اٹھ کے بیٹھ کر پڑھنا ہے, ڈکشنری لے کر پڑھنا ہے, سارے حوالوں کے ساتھ اس کو سمجھنا. آپ سب پڑھے لکھے افراد بیٹھے. اچھا آپ مجھے بتائیے اس میں سے کون بالکل پڑھا لکھا ہے؟ آپ بتائیں. کوئی ہاتھ نہیں اٹھ رہا, سب پڑھے لکھے. آپ اس کا کتاب لائیے, کتاب کو خریدیے. یہ بھی استقبال رمضان میں ہے کہ جنہوں نے ہم کو کتاب دی اللہ کی, ہم نے ان کو آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں موجود ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تبدیلیاں لائی, لوگ کیسے بدل گئے, لوگ کیسے بدل گئے, یہ بدلے میں انسان کہاں سے آئے. ایڈورڈ گبن جو بہت مشہور ہسٹورین ہے, بڑا دشمن اسلام ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 6 صدی عیسوی میں محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو انسانی دنیا ہلاک ہو چکی. یہ جملہ ہے اس کا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی دنیا کو ہلاکت سے بچا لیا. تو کیسے بچایا بھائی؟ ہم کو وہی بد انسان بن جانا. اس کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیں. آپ کہیں گے آپ نے کتنی مرتبہ پڑھی؟ مرے تو اس کو بہت مرتبہ پڑھا. میں اس کتاب کا تقریباً حافظ ہوں اور پڑھ پڑھ کے سناتا بھی ہوں مسجد میں. یہ الگ بات ہے کہ 3 لوگ بیٹھ کے منظر نہ پڑھتا. جب مولانا علی میاں اورنگ آباد تشریف لائے تھے, ایک مسجد میں گئے مولانا, تو مسجد کے پاس ایسی ڈھیروں پر رہتے نا جہاں نمازیں, اس کے بعد سرما, ایک مسواک, رومال, یہ سب آئینہ, قبر کی پہلی رات وغیرہ. مولانا نے وہاں رکے سب دیکھے. مولانا تشریف لے کے مسجد مولانا کی کر رہی تھی.
مولانا نے کہا کہ میں نے جو اتنی کتابیں لکھی اس میں سے تو ایک کتاب بھی نظر نہیں مجھ کو پائے. کیا درد ہے دیکھیے, میں نے جو اتنی کتابیں لکھی اس میں سے ایک کتاب مجھ کو نظر نہیں پائے. اور اگر میں نے جو کتابیں لکھی اگر آپ نے نہیں پڑھیں گے اگر آپ لوگ ان کتابوں میں, تو آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو رشیا میں مسلمانوں کا ہوگا, جو میانمار میں مسلمانوں کا آج ہو رہا. مولانا نے کہیں سنتا, اب وہاں جناب دوسرے لوگ بیٹھے, وہ جب مولانا کی تقریر ختم ہو گئی اور نماز ہو گئی تو وہ وہاں کے لوگوں نے کہا یہ بڑی نیت کیا بول رہے تھے کتاب کے پڑھنے کے بارے میں, آئندہ ان بڑے میاں کو یہاں آنے کی زحمت کرنی چاہیے. میں نے آپ کو نام بتایا مسجد کا اور میں نے لیکن یہ بات بتائی, جب لوگ ایسا کریں تو آپ اور میں ایسا نہ کریں. آپ کتاب کو پڑھیے, کتاب کو خرید کر پڑھیے تاکہ آپ اور میں اچھی طرح سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا. آج انسانی دنیا میرے اور آپ کے کاموں کی منتظر ہے. آج ہمارا ملک جدھر جا رہا اس کو سمجھیے, اپنی نسلوں کو سمجھائیے اور بتائیے کہ ان کو کیا کرنا ہے. ان کو نئے حوصلوں کے ساتھ کھڑا کیجیے. یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی آپ نے حوصلہ نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پیر ڈگمگائے نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آج دنیا منتظر ہے, آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کریں گے. ہمت اور حوصلوں کے ساتھ محبتوں کو عام کرنا. لوگ نفرت کر رہے ہیں, اپنے نوجوانوں کو نفرتیں سکھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں. آپ کو مجھ کو اتحاد کا اور محبت کا پیغام دینا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو استقبال رمضان کے تحت اس کتاب میں پڑھنے ملے. پھر میں آپ سے اچھی اخلاقی کمزوریوں پر قابو پانے کی تو بات کہی جاتی ہے کہ غیبت نہ کرو, چور نہ کرو, وہ اپنے سامنے لے آئی. اس میں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. گٹکا اور تمباکو اور سگریٹ تو بہت کم لوگ پیتے ہیں, جو بیوقوف قسم کے لوگ وہی پیتے ہیں. اب تو لوگ جو ہے رگڑا کھاتے ہیں, رگڑا پر اب من تو رگڑا نہیں معلوم کرا, ٹھیک ہے میں نماز کے بتاؤں. تو تمباکو ہے اور نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں اور کون کون سی پڑیاں کھول کھول کے اپنے حلق میں لیتے. اس سے آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ گھٹنے ٹیکے رو رہے کہ ہماری جو نسلیں ہمارے ہاتھ سے چھن گئی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان بستیوں میں زیادہ بٹن کرائے جا رہے ہیں, زیادہ گولیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. 2-2 روپے میں 20-20 گولیاں, ایک گولی کھاؤ پڑے اور اس کے نشے میں. آپ کا بچہ کیا پڑھے گا اس کو قرآن, اور کیا پڑھے گا انسانی دنیا پر مسلمانوں کو سوال کر سکتے. لوگ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نوجوانوں کو نشہ اور ادویات کا عادی بنا رہے ہیں. گٹکا, تمباکو, پان مسالہ اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں ایسی. ان پر قابو پائیے, حرام ہے. علامہ یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جملہ غور فرما دی. اتنا بڑا عالم دین, اس نے ایک جملہ لکھا. اس نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو ان کی صحت کو نقصان پہنچائے, ان کی اخلاق کو نقصان پہنچائے, ان کی
پیسوں کو نقصان پہنچائے، سرمایہ کو نقصان پہنچائے، وہ شریعت اسلامیہ میں حرام۔ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ اسلامی عبادات پر، اسلامی عبادات کا حقیقی مفہوم علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی موٹی بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، بہت تفصیل کے ساتھ اس میں یہ بات کی۔ پہلے لوگ تمباکو کھاتے تھے، اچھے اچھے لوگ ہم کو یاد ہے، تمباکو کھاتے تھے، پان کھاتے تھے۔ آج تمباکو، پان اور چونا تو سب سے زیادہ تکلیف دے، اس سے نجات پائی جاتی۔ ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھی عادتیں اختیار کیجیے۔ اس میں ایک عادت پر یہ بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، 16 سے 18 گھنٹے کام کرنے کی عادت ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہم تو سے کہیں نہیں جاتی مسجد میں، یہ بات 16 سے 18 گھنٹے کام کی عادت ہے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بس کافی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کی طبیعت بچلے سو جانے کے لیے تو مت سوئیے، اس سے مرے گے نہیں آپ۔ اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کیجیے، سخت محنت کے عادی بنیے، اپنے نوجوانوں کو اس کا عادی بنائیے، ہماری گھر کی خواتین اس کی عادی بنے، ہمارے ضعیف بوڑھے جوان پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سب سخت محنت کی عادی بنے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام، سخت کوشش سے ہے طلب زندگانی انگی، انگی کہتے ہیں شہد، سخت محنت سے زندگی کی سختیاں تمہارے لیے ویسی ہی میٹھی ہو جائیں گی جیسے شہد ہوتا ہے۔ ہماری پہچان بنے، ہماری پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم بہت آرام کرتے ہیں، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم سخت محنت کرنے والی قوم ہیں۔ اسی لیے ریشم حرام ہے ہمارے پاس مردوں کے لیے، اسی لیے مردوں کے لیے سونا حرام۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ سیدنا عمر جب تشریف لے گئے شام، اور دور سے اس نے بیت المقدس میں سے سیدنا عمر کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آیا اور اس نے بیت المقدس کی چابیاں سیدنا عمر کے حوالے کر، وہاں کا سب سے بڑا پادری۔ اب اس نے جب دیکھا سیدنا عمر جو لباس پہنے ہوئے تھے تو اس نے کئی تہمت کری تھی، جو عباد میں پہن کر آئے تھے پڑھی تھی، وہ جانتا تھا کہ مسلمان مرد ریشم نہیں پہنتے، جانتا تھا وہ، تو اس نے بہت ہی نرم کپڑے کی عبا سیدنا عمر کو لائی۔ توبہ قبول کرنا تو سنت مسلمان سیدنا عمر نے اس کو دیا اپنے ہاتھوں میں۔ میں اس کا حوالہ بھی دوں گا کہاں سے میں نے دیا، اس کو محسوس کروں، اس کی نرمی، اور یہ کہہ کر واپس کر دیا بہت اچھی، لیکن جو میری پرانی آواز ہے یہ پسینے کو بہت اچھی طرح جذب کرتی ہے، اور ہم محنت کرنے والی قوم، محنت کرنے والی قوم، تم اس کو سیکھ کر دے دو بس۔ تو سیدنا عمر کہتے تھے کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ کود کر بیٹھو، وہ گھوڑا کو خچر نہیں، گدھا نہیں تھا، وہ عربی گھوڑا بہت اونچا ہوتا ہے، اس پر بیٹھنے کا آدمی کو بہت فزیکلی فٹ ہونا پڑتا، ورنہ آدمی تو اس کی دھوپ سے جھول جائے گا۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ کود کر بیٹھو، اور صحرا کی دھوپ اربوں کے لیے حمام، مطلب پسینہ بہاؤ۔ ہم اپنی نوجوان نسل یہ پیغام دیں،
घर में हमारा कल्चर बने। ये नहीं कि घर में जिसको लेके सोता पड़ा है, माँ सो रही है, बाप सो रहे, दादा सो रहे, नाना सो रहे, वाले साहब भी आए फजर की नमाज के बाद, जो सो गए तो 10-11 बजे उठेंगे। ये नहीं है कल्चर, ये तो आराम पसंदों का कल्चर है। हमारे घरों का कल्चर ऐसा हो जिसमें बच्चों को एक गाइया मिले ना, सभी जाग रहे हैं, मैं अकेला ना सोते पड़े रहूंगा, मैं होमवर्क करूंगा, मैं तेजी करूंगा, वो करूंगा, हर शख्स मसरूफ रहे। तो मैंने आपसे आखिर की ये बात कही कि 16 से 18 घंटे काम किया करेगी। हमारे लिए आसान है, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका।